ایک ریاست کا بادشاہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے گیا کہ اس ریاست کا بادشاہ وہ بنے گا جو سب سے زیادہ غریب ہو۔ بادشاہ کی موت ہوئی تو تمام وزیر اس شخص کی تلاش میں نکل گئے جو سب سے زیادہ غریب ہو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں سڑک کے ساتھ بیٹھائے کہ ایسا شخص ملا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ جب وزیروں کی نظر اس شخص پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ وصیت کے مطابق یہی شخص صحیح رہے گا۔ وہ اسے اٹھا کر محل لے آتے ہیں، پھر اسے بادشاہ کی وصیت سنا کر تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ شخص جو اب بادشاہ بن چکا تھا، اس نے تمام شہروں میں نئے سینٹر قائم کروائے اور ریاست میں موجود تمام بھکاریوں کو دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ وزیر یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ خود ایک غریب تھا، اس لیے اسے غربت کا احساس ہے۔ وہ یقیناً کچھ ایسا کرے گا جس سے غربت ختم ہو جائے گی۔ خیر، جب سب بھکاری دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ میں نے جتنے بھی سینٹر قائم کروائے ہیں، تم لوگوں کو وہاں جا کر لوگوں کو بھیک مانگنے کے طریقے سکھانے ہوں گے اور تمہیں ہر ماہ اس کام کا وظیفہ ملتا رہے گا۔ جب وزیروں نے یہ سنا تو بہت حیران ہو گئے۔ ایک وزیر نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح تو سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر بھکاری بن جائیں گے۔ تو بادشاہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم پانی میں تیرنا سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر حال میں ڈوبنا ہے، پھر بھی ہم سیکھتے ہیں تاکہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے تو ہم ڈوبنے سے بچ سکیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، میں لوگوں کو بھیک مانگنے کا نہیں کہہ رہا، بلکہ انہیں بھیک مانگنے کے طریقے سکھا رہا ہوں تاکہ اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے اور کوئی روزگار نہ رہے تو لوگ بھوکے مرنے کی بجائے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لیں۔ بادشاہ کا جواب سن کر سب وزیر مطمئن ہو گئے۔ پھر باقاعدہ اس عظیم منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ بڑی تعداد میں لوگ بھیک مانگنے کے طریقے سیکھنے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد وہ سینٹر ادارے کی شکل اختیار کر گئے اور لوگ بھکاری بن گئے۔ اب بھیک مانگنا رواج بن گیا اور لوگ اسے اپنا حق سمجھنے لگے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم بھکاریوں کو تخت پر بٹھا کر اور پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں آکسفورڈ ہارورڈ جیسے ادارے قائم کر کے دیں گے، جبکہ تخت نشین دنیا سے قرضہ مانگتے مانگتے اپنے 5 سال پورے کر دیتے ہیں۔ غور کریں تو ان بھکاریوں کی وجہ سے پورا معاشرہ خود بھکاری بن چکا ہے۔ ایسے ایسے منصوبے لانچ کر دیے کہ اب بھیک مانگنا زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یقین نہیں آتا تو انکم سپورٹ پروگرام کو ہی دیکھ لیں۔ یہ بھکاریوں کا ایسا نایاب طریقہ ہے جس نے تیزی سے ترقی کر کے ہمارے اندر سے غیرت اور شرم نامی کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ جب قسط آتی ہے تو عید کا سماں ہوتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، لوگوں کے چہرے کھلے کھلے۔ 80 سالہ عورتیں بھی اسپیڈ پکڑ لیتی ہیں، ڈیوائس ہولڈر کی سیزن شروع ہو جاتی ہے، صحافی حضرات مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیسے نکلتے تو مائی ہاجرہ، سکینہ اور زرینہ کے اکاؤنٹ سے ہیں، لیکن جیبیں سب کی بھرتے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی شرم محسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ ہم سب عادی بن چکے ہیں۔ بھیک ایک نشہ ہے اور نشہ ضرورت نہیں بلکہ عادت ہوتی ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ڈیوائس ہولڈر کبھی کٹوتی نہ کرتے اور صحافی اپنا حصہ نہ لیتے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ 19 گریڈ کے آفیسروں کی خواتین بھی خیرات لیتے پکڑی گئی ہیں۔ کیا انہیں ان خیرات کے 2000 روپیوں کی ضرورت تھی؟ صرف پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں 1000 سے زائد افسران کی بیگمات کی نشاندہی ہوئی ہے جو انکم سپورٹ پروگرام سے 2000 کی امداد وصول کر رہی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ یہ 1000 خواتین وہ ہیں جن کے شوہر 17، 18 اور 19 گریڈ کے آفیسر ہیں۔ یہ تو صرف پنجاب کے ایک ضلع میں جن خواتین کی نشاندہی ہوئی ہے ان کی تعداد ہے۔ ایسے تو پورے ملک میں ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ اندازہ آپ خود لگا لیں۔ 400 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا صرف خیرات کو بڑھاوا دینے کے لیے تاکہ لوگ مزید بھکاری بن کر جو تھوڑی بہت غیرت بچ گئی ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ اگر 1 ارب کی ایک فیکٹری لگائیں پھر بھی 400 فیکٹریاں لگ سکتی ہیں۔ ان 400 فیکٹریوں میں لیبر کی تعداد کتنی ہوگی اور ان 400 فیکٹریوں سے نکلنے والی پروڈکٹ سے ملک کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوتا؟ لیکن بات وہی ذہنیت پہ آ جاتی ہے۔ اگر کسی چور سے ٹیوشن لوگے تو چوری روکنے کا علم نہیں بلکہ چوری کرنے کے طریقے سیکھو گے۔ بھکاریوں کی صحبت میں کون فلسفہ غیرت پڑھتا ہے؟ یہاں تو بھیک مانگنا خود فلسفہ بن جاتا ہے۔